حضور مدنی سرکار فرمایا کہ من اراد ان یحفظ العلم فعلیہ ان یلازم خمس خصال۔ مدنی سرکار فرمایا کہ اے صحابہ، اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں عالم ربانی بنوں تو آپ بن سکتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان جائیں آپ کے اوپر، سونا ہم چٹی داڑھی میں کلمہ پڑھائے، کسی کی عمر 50 سال 40 سال 70 سال 90 سال، کوئی صحابی 100 سال کا بوڑھا ہو کے مرنے کی گھڑی تک پہنچا، ہم ابھی چٹی داڑھی میں عالم ربانی کیسے علم پڑھیں گے؟ بوڑھائی پہ میں ہمیں کیسا عقل ہے؟ حضور فرمایا آپ سب کے سب صحابی عالم ربانی بن سکتے ہو، دنیا کے عالم نہیں، عالم ربانی مانا اللہ تعالیٰ کا جو علم عشق الہی کا رکھنے والے۔ یا رسول اللہ لتمنو، ہم تمنا کرتے ہیں، حضور ضرور عنایت فرمائیں۔ حضور فرمایا خمس خصال من اراد ان یحفظ العلم فعلیہ ان یلازم خمس خصال۔ اگر تمہارا ارادہ ہوئے تو میں عالم ربانی بنا تو تسائی 5 کم کو لازم کر عمل کرو۔ میں محمد دی اجازت، شریعت دی اجازت، اللہ رسول دی اجازت، تسا کو عالم ربانی سڑیا ہے۔ فرمایا تو 5 گالیاں کہنے ہیں، الاول صلاۃ اللیل ولا رکعتین۔ پہلا عالم ربانی دی نشانی فرمائی جو تہجد نماز پڑھے۔ تہجد مسواک حضور پہ فرض ہے، ہم گناہ گاروں پہ موقد سنت ہے، مگر فرض کے بعد اسی کا شان ہے۔ حضور فرمائے جو تہجد پڑھے گا کبھی بھی فرض قضا نہ ہوگا اس کا۔ جس کو عالم ربانی دیکھو ان 5 چیزوں میں ایک بھی کم ہے وہ دنیا کا عالم ہے، نہ کہ عالم ربانی لدنی علم کا جانا۔ وَالثَّانِي دوام الوضو، دوسرا فرمایا اکثر وضو سے رہو، ہمیشہ با وضو رہو۔ 5 وقت وضو کا نماز کے لیے کیا، مگر گھر سے نکلو، نوکری پہ جاؤ، دکان کے لیے جاؤ، کسی بھی دنیاوی کام سے جاؤ، با وضو ہو کے جاؤ، تمہارے دنیا کے کام بھی دین میں داخل ہوں گے۔ دکاندار ہے تو وزن کسی کا کم نیچے نہیں کرے گا، جھوٹے باتیں نہیں کرے گا۔ آفیسر ہے رشوہ نہیں کھائے گا جو وضو سے بیٹھے گا۔ ایسے سبب آئیں گے جو رشوہ اس کے قریب نہ ہوگی، سود نہ کھائے گا۔ وضو سے اگر موت بھی آ جائے تو یہ شہیدوں کے درجے میں ہے۔ والثالث تقوی فی السر وعلانیہ، تیسری عالم ربانی کی نشانی ظاہر پاک پانی سے، وعلانیہ باطن پاک اللہ کے ذکر سے۔ والرابع ان یأکل للتقوی لا للشبہات، چوتھی عالم ربانی کی نشانی جو لقمہ کھائے، ان یأکل جو لقمہ کھائے، للتقوی پرہیزگاری کا، لا للشبہات شبہ کی چیز نہ کھائے۔ یہ حضور کے حدیث۔ الخامس السواک، 5ویں عالم ربانی کی نشانی ہمیشہ وضو مسواک سے کرے۔ اس 5 چیزوں میں ایک بھی اس کے پاس نہیں، کم ہے، وہ عالم ربانی نہیں، وہ دنیا کا عالم ہے، لوگوں کے نظروں میں عالم ہے۔ آج دنیا میں جتنا بڑا بزرگ عالم مفتی قاضی ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے پروگرام ہیں، افطاری کے، دعوت کے، تقریر واعظ کرنے جاتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں سے۔ یہ آج لاہور سے بیٹھا کراچی جا رہا تھا جہاز میں، ایک بندہ اس آج اس کے ساتھ بیٹھا، بڑے تھیلے تھے، اٹھا نہیں سک رہا تھا، ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا، سامان رکھ کے پھرا، میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ کہاں کے ہیں، کیا ہے؟ میں نے سمجھا میں درگاہ نور پور کا غلام ہوں۔ پھر باتوں میں کرنے لگا کہ صحیح میں اس لیے آپ کے پاس آیا،
یہ جہاز کی جو لڑکیاں آپ کو بوتل بھی دی، ٹافی بھی دی، پانی بھی دیا، آپ نے اسے بولا تو کچھ نہیں مگر اشارہ دیا تو ہم نہیں کھائیں. کیوں نہیں کھایا؟ پھر اس عاجز نے اس کو اتنی سی داڑھی بھی تھی. یہ میں اپنے محبوب مصطفیٰ کی حدیث سنائی تو رو بیٹھا. رو کے کہنا لگا کہ کراچی کا جو فلانا بزرگ ہے اس کا آج پروگرام ہے فلانے محفل میں. جس سیٹھ نے کروایا ہے اس سیٹھ کو اس بزرگ نے لکھ کے دیے یہ یتام لاہور میں پکتے، یہ ادھر سے بلواؤ. جہاز سے میں آیا ہوں، یہ جو میں بھر کے جا رہا ہوں نا ٹفن ڈبے، کچھ پیچھے جہاز میں بھی رکھے، یہ 2-2.5 لاکھ کا سامان ہے کھانے پینے کا. ان کے ساتھ 6 مولوی صاحب اور بھی ہیں. آپ جو حضور کے حدیث فرما رہے ہو تو وہ تقوی اس دور میں بھی کوئی کر سکے گا؟ ہمارے تو بزرگان دین آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، وہ تو خام خواہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کو بار بار مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آپ ان سے بات نہیں کرتے. میں نے کہا آپ میرے پیر کی زیارت کرتے تو میرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا بزرگ حضور محبوب الہی، میں اسی پیر صاحب کا نام نہیں لیتا کیونکہ گلہ ہوگی، نصیحت سمجھانے کے لیے. حضور قبلہ عالم کراچی سے سکھر آ رہے تھے. محبوب الہی میرے مرشد کریم ماسٹر علی بخش یہ عاجز ایک کار لے گئے. حضور کے ساتھ 3 فقیر تھے، کراچی سے جہاز میں آئے، سکھر ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے. تقریباً 200 گاڑیاں پہلے کھڑی تھی. بڑا سکھر ایئرپورٹ پہ ہجوم تھا، حلقتی ویگنیں، ہائیس، کاریں، گاڑیاں چھوٹیاں بڑیاں. بڑا پیر صاحب تھا کراچی سے آ رہا تھا، اس کا جلسہ تھا سکھر میں. حضور قبلہ عالم جو آئے ایئرپورٹ سے اسی بزرگ سے پہلے تکڑے تکھے آئے تو حضور سے یہ عاجز ملا، قدم بوسی کی، دست بستہ. حضور فرمایا گاڑی لے آیا. جی حضور. فرمایا ہم فقیر 2 زیادہ ہو گئے. میں کہا حضور. پھر حضور بیٹھے، جماعت بھلے جا حضرت آپ پھر پیچھے آ جاؤ. کہ جی حضور. حضور قبلہ عالم کے ساتھ 4 پیچھے آگے حضور بیٹھے، کار چلی گئی. اس عاجز کو کہا ہم فقیر مشتاق احمد کے گھر جاتے ہیں. فقیر مشتاق احمد بھی جہاز میں اترا. ہم جا رہے ہیں ادھر، آپ پیچھے کوئی ساری رکشا کر کے آ جاؤ. کہ جی حضور. حضور قبلہ عالم نکلے، وہ پیر صاحب بھی پیچھے نکلا. گاڑیاں ساری خالی تھی، اکثر گاڑیاں، ڈرائیور تھا پیچھے خالی. انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی داڑھی پگڑی سے، یہ بھی ہمارا جماعت کا ہے، ہری پگڑی جو اس کو بھی ہے. گاڑی روکی، میں ہم کو بیٹھو بس چلتے ہیں. ہم بھی بیٹھ گئے. نصرت ہوٹل تیر چوک ہے سکھر میں، بڑا ہوٹل ہے، ادھر ساری گاڑیاں رکی. پیر صاحب ہم نے دیکھا پان کھاتا آیا، پچکار پان کی چلتا ہی ہوٹل میں چڑھ گیا. ہم ادھر سے حضور کے پیچھے جلدی پہنچے. حضور بھی اتر رہے تھے، ہم بھی پہنچ گئے. حضور فرمائے لڑکا کیسے جلدی پہنچ گئے؟ میں کہا حضور لے آئے جلدی. سواری کیسے ملی ایئرپورٹ سے؟ وہ تو باہر ہے جنگل میں. میں کہا حضور یہ جو ایک پیر صاحب آئے ان کے استقبال کے گاڑیاں اتنی تھی. میرے پیر بھی مسکرا کے فرمایا یہ پیر صاحب تو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، جب تک بیٹھا تھا تو پان کھا رہا تھا، ہم اس کو دیکھا ہی نہیں، ہم جلدی نکل آئے. فرمایا بیٹا کہاں گیا؟ میں کہا حضور نصرت ہوٹل میں گیا. حضور فرمایا افسوس، اگر یہ تقوی کرتے تو دنیا تقوی کرتی. زمین آسمان عملوں سے پر ہو، ساری دنیا میں اس کا نامداری چلے، تقوی نہیں کرتا. حضور عالم ربا نے اس کو نہیں کہا خدا کا دوست نہیں بن سکتا جو شبہات کھائے. اے ذکر والے خوش نصیب ہو تم، خوش نصیب ہو تم. اگر پیر کامل میرے پیر کی نسبت بیت عقیدت نہ ملتی تو میاں ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم بھی تو یہ لوگوں کے ساتھ شبہات کھاتے ہیں ہوٹلوں میں. فقیر کتنا وہ سست ہے، آنے جانے میں سست بھی ہے، مگر بھوک لگے یا کچھ بھی آنکھیں نوٹ کے اگر ہوٹل کی چائے پیے گا ادھر ادھر دیکھے گا یا چھپ کے پیے گا، کوئی پیر بھائی نہ دیکھے. اتنا شرمسار شکی ہوگا
میاں میرے پیر بھائی نہ کوئی دیکھے، ڈرتا ہے پیر بھائی سے کوئی میرا پیر نہ دیکھے، پر جس کا کامل یقین ہے وہ اپنے مرشد کو کٹھے دیکھتا ہے، وہ ہرگز ہوٹل کو دیکھ نہیں سکتا۔ جن کا یقین تھوڑا کم ہے، قرآن حدیث تو سنا، وہ یہ بھی ضرور کہتا ہے ہوٹل میں چائے پیوں کوئی فقیر نہ دیکھے۔ میاں تقویٰ کرنا تو اللہ رسول کا فرمان ہے، شبہات سے کنارہ کرنا اللہ رسول سے فرمان ہے، تو پیر بھائی سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کیا کرے گا تم کو؟ کہ یہ حق کا طریقہ ہے، اس لیے نفس کو ملامت ہوتی ہے۔ اے ذکر والے، کاش یہ ہمیں مرشد کامل نورانی رسول یار نہ ملتے، میاں ہم بھی تو ان کے ساتھ کھاتے پیتے، کیا حرام حلال کا کوئی لحاظ بھی نہیں، کوئی تقویٰ کی خبر بھی نہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، پکانے والے سگریٹ پی رہے ہیں، استنجے کی خبر نہیں۔ میاں شبہات کی سیر، بے نمازی کی کاسائی کی سیر دی ہوئی، سگریٹ پیتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، سیر دیتے ہیں، نشے کرتے ہیں۔ میاں ایسے لوگ گوشت کھائیں گے، تقویٰ نہ کریں گے، شبہات کھائیں گے، حرام حلال کا لحاظ نہ کریں گے، یہ لوگ پھر چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، حقہ سگریٹ نہ پئیں، برے کام نہ کریں، تو کیا کریں؟ دنیا کو تقویٰ کڑوی لگتی ہے، کیوں؟ جو نفس کو کلہاڑیاں لگتی ہیں تقویٰ کرنے سے۔ تقویٰ کرنے والا خدا کا دوست ہے، یقین رکھو جو پوری تقویٰ کرتا ہے، قبر میں جب جثے میں اس کا جثہ جاتا ہے نا قبر میں، تو کیڑی بھی نہیں کھا سکتی اس کے کفن کو۔ یہ سپ بچھوں، یہ نانگ بچھوں ان کو کھاتے ہیں جو حرام حلال شبہات پیٹ کو کھنج کے بھرے۔ ایک گھڑی کے چسکے کے لیے اپنی ابدی زندگی برباد نہ کرو۔ دانا مثال دیتے ہیں، وہ سون ہمیں کھڈے میں ڈالے جو ہمارے کان کو پٹے، اس کھادے کو کیا کریں جو ہمارے پیٹ کو پھاڑے۔ سندھی میں مثال دیتے، وہ کھانا کیا کام کا جو ہمارے پیٹ کو پھاڑے، وہ سون کیا کام کا جو ہمارے کان کو پٹے، چھینے ہمارے کان کو۔ میاں یہ دنیا کس کام کی جو دوزخ میں لے جائے؟ وہ پیر کس کام کے جو ہمیں اللہ رسول کی تابعداری نہ کرائے؟ خوش نصیب ہو، مبارک ہو اس دور دجالی میں ایک میرا مرشد ہے، اے نوری جماعت، اے رسولی جماعت۔ جیسے یہ فی اللہ محبت کا قافلہ ہے نا، اسی طرح کٹھے اللہ رسول کے حضور میں جائیں گے۔ یہ راہ میں روی کہ ترکستان میں روی، خود گمست اور رہبری کند۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ فارسی زبان میں فرمایا، جو خود گمراہ ہے دوسرے گمراہ کو حق کا راہ نہیں دکھا سکتا۔ مرشد کامل کی تلاش کرو، عالم عامل۔ دنیا میں عالم ہیں، عامل نہیں۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ جو جاہل کو بھی عالم بنائے، کیسا بھی ان پڑھ ہے، کیسا بھی ان پڑھ ہے، مرشد کامل کی صحبت ملا، پورے فرضی مسئلے پڑھ کے حضور کی تابعداری کرتا ہے۔ بڑے بڑے مفتی قاضی ہیں، ان سے پوچھو وضو کا ٹوٹنے کے کتنے، کہتا کتاب لکھے پڑھے۔ دل کا اندھا اس علم اس لیے پڑھا۔ نماز کے ٹوٹنے والے کتنے، ہمیں خبر نہیں، کتاب لکھے پڑھے۔ میاں تیرے ٹوٹنے والا فرض آ جائے، 32 فرض ہیں نماز کے ٹوٹنے، روزے کے ٹوٹنے والے کتنے؟ بس یہ فقیر ان پڑھ ہیں۔ میاں ہم واقع ان پڑھ ہیں، ثابت کرو حضور کے اصحابی کسی مدرسے میں پڑھے؟ اگر ذکر والوں کو تو ان پڑھ کہتا ہے، یہ ذکر والے حضور کے صحابوں کی پیروی کرتے ہیں، تیرا اعتراض تو حضور کے اصحابوں پہ ہو رہا ہے۔ کسی مدرسے میں حضور کے صحابی نہیں پڑھے، یہ ذکر والی جماعت مدرسوں میں نہیں پڑھتی۔ ہمارے پیران کے بارک مستب تک کوئی مسئلہ رکھتے نہیں، ہر مسئلہ صحبت میں بیٹھو تو خبر پڑے نا، ہر مسئلہ فرض واجب حرام حلال مکروہ ظاہر باطن علم کیا ہے، حقیقت کیا ہے،
طریقت معرفت کیا ہے، ہر چیز کھول کھول کے حدیث قرآن سے فقہ سے ثبوت کر کے بتائیں گے، اپنی بات نہیں کرتے۔ مدنی سرکار فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پہ جاتا ہے، دل تو تمہارے پاس ہے، اپنے دل میں جھانکی پا کے دیکھو کہ تمہارے دل میں غیر عورت ہے، دنیا کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کسی بھائی سے حسد ہے، یا دل تیری اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو نے خدا کو دوست رکھا، جھانکی پا کے دیکھ۔ پھر فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پہ جاتا ہے، جس کی دوستی اللہ والے سے ہے تو دل اللہ کرنے لگتی ہے، جس کی دوستی اللہ والے سے ہے تو اللہ رسول کی تابعداری کرتا ہے۔ پھر فرمایا دوستی ایسے اللہ والے سے رکھو جو تمہیں ہمیں اللہ رسول کی تابعداری کرائے۔ المرء مع من احب وانت مع من احببت، آدمی قبر حشر میں ان کے ساتھ ہوگا، حضور کی حدیث ہے، جن کے ساتھ دنیا پہ تمہاری دوستی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جس کی تابعداری کرتے ہو، جس کی چال چلن تمہیں پیاری لگتی ہے، تم مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوگے۔ حضور کی حدیث قرآن پاک کا ترجمہ ہے، ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ذات پاک قرآن پاک نے فرمایا جب حضرت اسرافیل سور پھونکے گا، زمین یہ تشتک کی تھالی کی طرح ہو جائے گی، بڑے بڑے بنگلے، جگہیں، جائیں، پہاڑ، ساری حباؤں منصورہ دھوڑ مٹی بن کے تشتک کی تھالی کی طرح ہو جائے گی۔ پھر سور پھونکے گا دوبارہ، تمام مخلوقات انگلیوں کی طرح نکلے گی، قبروں سے نکلتے ہوئے افواجا، ٹولے ٹولے ہو جائے گی۔ یہ قرآن پر یوم ینفخ، یوم منا دن قیامت کے، ینفخ فی الصور جب سور پھونکی جائے گی، افواجا مخلوقات نکلے گی انگلی کے برابر، ٹولے ٹولے ہو جائے گی۔ جو جس کا دوست ہے، جس کا ساتھی ہے، اسی کے ٹولے میں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ چور چوروں کے ٹولے میں، ہیرونی ہیرونی کے ٹولے میں، انگریز انگریزوں کے ٹولے میں، ہندو ہندو کے ٹولے میں، ماڑے چے کے ٹولے میں، زانی زانیوں کے ٹولے میں، عورتیں سر پہ بیٹھی گی، پلیتی بہے گی، چاٹتے جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو خداوندی قانون ہے قرآن پاک میں۔ یوم ندعو، پھر دوسری آیت ہے، جب قبروں سے نکلو گے تو دن قیامت کے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر مخلوقات کو خدا کی ذات بلائے گی، اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے گی۔ چوری ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھی نا، جس چور کی دوستی تو رکھی، تیرے کو اس چور نے چوری کروائی، تو اسی استاد کے ساتھ ہوگا۔ ہیرون تو کبھی نہیں پیا، ہیرون کی صحبت میں بیٹھا، وہ تیرا استاد ہے، تو ہیرون پینے شروع کیا۔ آفیم بھنگ چرس تو پہلے ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھی، جس کی دوستی سے سیکھا ہے وہ تیرا استاد ہے، اسی امام کے ساتھ جاؤ گے۔ تیری دل ایسے زندہ نہیں ہوئی، تیری دل زندہ شریعت کی تابعداری تقوی کرائی روزے والے امام نے، تو اس کے ساتھ ہوئی۔ یوم ندعو کل اناس بامام، ہر مخلوقات اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے۔ اگر تیرا عقیدہ محبت میرے پیر سے ہے، تیرا استاد مرشد امام یہی ہے، ان کے ساتھ بلائے جاؤ گے، قلب کے ذکر کرنے والوں کو میلوں تک آواز جائے گا۔ اللہ باشر کے میدان میں جو مخفی دل میں یاد کرتے ہیں، یہ ضربیں لگاتے اللہ اللہ کرتے، سدھا مدنی سرکار کے حضور میں جاتے ہیں۔ یہ ہے فی اللہ محبت۔ متا کسی کے وائز سن کے پریشان ہو جاؤ، کسی معترض کے تانے تمہیں کو سوال جواب کرے تم پریشان ہو جاؤ۔ اے ذکر والے، میرے پیر فرمایا
حق صاف میدان پہ ہے، چھپی ہوئی نعمت نہیں۔ حدیث قرآن پڑھ کے ساری دنیا کو چکر لگا کہ خود کو فیصلہ خود کو کر کے سناؤ۔ میرے پیر فرمایا زور کی مہندی نہیں جو تمہیں بغلوں سے پکڑ کے اندر داخل کرے، یہ تمہارے اعتقاد یقین پہ ہے۔ جتنا عقیدہ محبت یقین پختہ رکھو گے اتنی یہ نعمت اللہ والا مالا مال کر دے گا۔ یہ قوم قبیلے پہ نہیں، یہ اونچی ذات پہ نہیں، یہ عمر چھوٹی بڑی پہ نہیں، یہ رسمی پیری مریدی پہ نہیں، یہ دنیا دولت پہ نہیں۔ جو کچھ نعمت ملے گی این نعمت زور بازو نیست، فارسی میں حضرت نقش بخاری رحمۃ اللہ لکھا، این نعمت زر خرید نیست، یہ ایمان کی دولت کوئی کروڑ پتی پیسے اٹھا کے خرید کرے ہرگز نہیں، زور سے بغلوں سے پکڑ کے اندر کوئی داخل کرے ایسے نہیں۔ این نعمت شجرا کلا نیست، کوئی کلا کو صدری پہن کے بڑے کپڑے چار جماعت پیچھے پیر بنے ایسے نہیں، خود کو سفید پوش نظر کرے بڑے تسبیحاں ورد وظائف پڑے ایسے نہیں۔ این نعمت شیخ رضا است، یہ نعمت ملتی ہے اللہ والے کی رضا کرنا، یہ نعمت ملتی ہے اللہ والے کی رضا سے۔ دنیا کہتی ہے میرا پیر میرا پیر، پیر پیر کرتی ہے، مگر سعید بختوں والا وہ طالب ہے جس کو میرا پیر کہے تو میرا ہے۔ جسے بلّہ شاہ شعر میں لکھا نا، لوگوں کو کہتا ہے، اپنے مرشد کو شعر میں عرض کرتا ہے کہ لوگی آنکھ دے میں کو تا اے تیرا، سونا میں بھی آنکھ دا تو میں تیرا، پر کدھی تو بھی آنکھ چھڑتا اے میرا۔ ساری نعمت اسی میں رکھی ہے، لوگی آنکھ دے تو اے تیرا، میں بھی آنکھ دا تو میں تیرا، پر مٹھا پیر کبھی تو بھی تو آنکھ چھڑتا اے میرا۔ بولے نو سمجھاون بولے نو سمجھاون آئی بھیڑی تے بھر جایا، اساں اولاد سید دی ہوں تائیں کیوں خواریاں چایا، بولے نو سمجھاون بلّہ شاہ کا مرشد ہے آ رہی قوم کا، ہاں وہ سید ہے۔ بلّہ شاہ کے والد صاحب کو لوگوں نے سنا ہے تم تو آل رسول ہو، وہ امتی کے پاؤں چوم رہا ہے۔ بلّہ شاہ کے والد صاحب اپنے بیٹوں کو بھیجا جاؤ بھائی کو لے آؤ۔ بلّہ شاہ کے بھائیوں نے کہا بھائی والد صاحب بلا رہا ہے، کہتا مرشد اجازت دے گا تو چلوں گا، میں نہیں چلوں گا۔ شاہ عنایت دروازے سے نکلے، عرض کیا اس کے بھائیوں نے قبلہ والد صاحب بلایا ہے بلے کو، یہ چلتا نہیں، فرمان کرے۔ حضرت صاحب فرمائے بلا، کہتا ہے جی قبلہ جاؤ والد صاحب سے مل کے آؤ۔ جی حضور۔ رات رہ کے سویرے سویرے تہجد کو بھاگا، اپنے پیر کے دروازے پہ کافی پڑھنے لگا، جو حقیقت گھر میں ہوئی وہ ساری کافی بنا کے کہنے لگا۔ میرے کو بھیر جائیں سارے پکڑ گئے، یہ کیا کرتا ہے تو ہم سیدوں کو خوار کیا، کالا کیا، امتی کے پاؤں چوم رہے ہو، تم ہمیں بدنام کیا، کیا کیا؟ وہ سارا ماجرہ وہ سنا رہا ہے کافی میں۔ بولے نو سمجھاون آیا بھیڑی تے بھر جایا، اساں اولاد سید دی ہوں تائیں کیوں خواریاں چایا، بولے نو سمجھاون آیا۔ نانا اسادہ پاک محمد تیری سنگت آیا، بولے نو سمجھاون آیا بھینی تے بھر جایا۔ بلّہ شاہ ان کو کہتا ہے بولے کنو جڑا سید سدیسی دوزخ ہوں دیا جایا، بولے کنو جڑا آ رہی سدیسی جنت پیگھا پایا،
بلہ شاہ کہتا ہے جب میں سید تھا تو بے نمازی تھا، سید تھا تو حقہ پیتا تھا، سید تھا تو میں بدعت کرتا تھا، سید تھا تو میں نانے سائیں کی تابعدار نہیں کرتا تھا۔ جو میرے کو سید کہے گا میں اس کو بد دعا دوں گا، جہنم میں اس کی جا ہو، دوزخ میں چلا جائے۔ جو میرے کو آ رہی کہے گا میں اس کو دعا کروں گا، یا اللہ اس نے میرے کو آ رہی کہا ہے، اس کی جنت میں جگہ کر۔ اے ذکر والے، جو فنا فی اللہ، فنا فی رسول میں ولی اللہ فانی ہوتے ہیں، وہ آ رہی چنڑ رتڑ نہیں ہوتے، قریشی سید نہیں ہوتے، وہ فنا فی اللہ کی ذات میں فانی ہوتے ہیں، فنا فی رسول ذات میں فانی ہوتے ہیں، وہ آ رہی کو چنڑ نہیں ہوتے، وہ اللہ رسول کی ذات رکھتے ہیں۔ بلہ شاہ کہتا ہے بولے کنو ہی چولہا چنگیرا جس پر روٹیاں لایا۔ دیکھو اللہ والے کی نفی، وہ جو چولہے میں خاک پڑی ہے میں بلا اس خاک سے بھی کم ہوں۔ بولے کنو چولہا چنگیرا جس پر روٹیاں لایا، کیوں پوچھ دئی ذات بولے دی دھوڑ مٹی بک چھایا۔ بولے دی ذات ہے دھوڑ مٹی بک چھایا، کیوں پوچھ دئی ذات بولے دی دھوڑ مٹی بک چھایا۔ اے ذکر والے، اے امت محمدی، سیانے بنو۔ عاجزی جو ہے خدا کو بہت پیاری ہے۔ نفس کو عاجزی کڑوی لگتی ہے، ہاں بلا شاہ مرشد ناراض ہو گیا، پورے 7 سال روتا رہا درگاہ کے چاروں طرف۔ اللہ والے کیسے امتحان لیتے ہیں؟ 7 سال تک بے رخی کی، جماعت کو حکم دیا یہ درگاہ میں اندر نہ آئے۔ 7 سال نہ کھایا نہ پیا، روتا رہا، درگاہ کے چاروں طرف لیٹتا ہے، روتا ہے۔ کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ اللہ رسول کو راضی کروں۔ کہتا ہے راضی کروں گا تو جب میرا پیر راضی ہوگا۔ بڑے عشق کی قوالی ہیں بلا شک، یار مناون سوکھا ہے، رب مناون سوکھا ہے، جی یار من جاوے تو دیر کہنے۔ اتنے عرصے کے بعد پھر بلا شاہ کو خیال آیا کہ ساری جماعت میرے پہ پہرا دیتی ہے، کیسے اندر جاؤں؟ پھر سوچ آئی، یہ داڑھی مچھ چٹ کر کے زائفانے کپڑے پہن کے آیا، لال رنگ کے کپڑے، عورت بن کے آیا، چوڑیاں ڈالی، کنگڑیاں ڈالی، نقاب نکال کے سارا یہ بند کر کے چادر سے زائفانے کپڑے پہن کے دروازے پہ کھڑے ہو گیا۔ فقیر کہتے دور ہو جا دور ہو جا، وہ ایک سائیڈ کھڑے، عورت کی عورت کھڑی، مرد نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت صاحب نکلتے، بلا شاہ کے مرشد نکلے، فرمایا عورت کیوں ہے، اس کو پکڑ کے اندر بھیجو۔ فقیروں نے جب پکڑا تو اس نے چادر پھینک کے چولا پھاڑ دیا، ریشمی کپڑے پہن کے رو کے قدموں میں گرا، یا غوث الاعظم میں وہ کل کا کتا ہوں جو تو نکالا، میں یہ ہیلا کر کے آیا ہوں تیرے کو راضی کرنے۔ کہنے لگا کنجری بن کے میری عزت نہ گھٹ دی، سونا نچ نچ کے یار منا بن دے، لوک دے عشق نو مل مل گن دے، مٹھا میں کو اپنا تو کو غلامی دا پاؤں۔ خدا کی ذات پاک ایک کچھ راز رکھا ہے، میں کیسے راضی ہوں گا، میں کیسے تمہیں ملوں گا، میں کیسے تم کو بلواؤں گا، یہ ایک راز رکھا ہے۔ کبھی بیت المقدس میں چھپا کے 1.25 نبی کو سجدہ کرواتا ہے، کبھی خانے کعبے بتوں کے گھر میں بٹھا کے خود کو پھر طواف کرواتا ہے، سجدہ کرواتا ہے۔ یہ تو خبر نہیں خدا کی راز رمز کی، کیا شرک ہے کیا توحید ہے، یا بتوں کا گھر تھا یا سجدہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، یہ توحید ہے۔ اللہ والے کی محبت ہے تو شرک ہے۔ تم جانو تمہارا نفس جانے، ہم جانے ہم اپنا پیر جانے، تم جانو تمہاری فتویٰ جانے، ہمیں چھوڑ دو اپنے یار کو راضی کرنا ہے۔
اے ذکر والے، یہ دولت کوئی دولت ہے، یہ معمولی دولت نہیں۔ سچ اے محبت دی چاش چکھو ہا، اے جہان او جان بھول ونی ہا، افسوس ذکر دی چاش نہ چکی۔ میرے پیر فرمایا، ہاں تو ہی میرا مرشد، میں ہوں تیرا، میرا نہ کوئی، میں نہ کس کا۔ میرے پیر کی یہ قافیہ اپنے پیر کی محبت میں بنائے۔ گم ہو جاؤں میں صفا، باقی رہے تیرا نشان، یا غوث اعظم پیر پیر، تیری رضا وہ رب کی رضا، رب کی رضا وہ تیری رضا۔ عجب ہے یہ ماجرا، عجب معاملہ ہے، تابع تمہارا ہے جہان، کون سمجھے کون جانے، کیا کہوں میں مٹھا تیری شان۔ اگر کہوں میں صفا، اگر میں راز کھول دوں، میں صاف کر دوں، کس کو لگے گا کیا پتا، دنیا نہیں جانتی کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ازار ہوئے کہ پیر تست احول، اے طالب ٹریرا نہ ہو، شک گمان نہ کر کہ معبود تو پیر تست احول۔ دل کا کعبہ جو ہے تیرا پیر ہے، اس کعبے سے ٹریرا نہ ہونا پھر ایمان نہیں لوگے۔ تیری عبادت کا کعبہ بیت اللہ ہے، تیرے دل کا کعبہ تو اپنے مرشد کامل کو بنا۔ اگر کہوں میں صفا، کس کو لگے گا کیا پتا، معاف ہو میری خطا، اب بند کرتا ہوں زبان۔ میرے پیر کافی فرمایا، میں ابھی زبان بند کرتا ہوں، مت کو ملا شرک کی فتوہ دے۔ میں کو مردہ مٹھا تو نے کیا، اندر میں جو نفس بیٹھا ہے، میں عالم، میں مولوی، میں پیر، میں بزرگ، میں سردار، میں چودھری، میں فلانا، میاں میں لفظ نفس امارہ ہے۔ وہ میں کرنے والے کو اللہ والے قتل کرتے ہیں، اور جو ہماری دل مردہ ہے، دل مری پڑی ہے، اس کے اللہ والا توجہ دے کو زندہ کرتے ہیں۔ میں کو مردہ مٹھا تو نے کیا، دل مردہ کو زندہ سونا تو نے کیا، ہاتھ تیرے ہے قضا۔ اب ہماری قضا جو تقدیر بری تھی، شرابی تھے، زانی تھے، ہوکی سگریٹی تھے، لاکھوں میل دور تھے دین سے، ہماری تقدیر بری تھی۔ اب ہماری تقدیر قضا جو تھی، خدا کی ذات تیرے ہاتھ رکھیے، ہم ایمان تو اپنا چھوڑ بیٹھے ہیں، یا غوث الاعظم لوح محفوظ پہ لکھ دے، ہماری تقدیر اچھی لکھ دے، چور کو غوث بنا دے، شرابی کو قطب بنا دے، لاکھوں میل دور ہے، خدا کے دوست ان کو بنا دے۔ میں کو مردہ تو نے کیا، دل مردہ کو زندہ مٹھا تو نے کیا، ہاتھ تیرے ہے قضا۔ کیا جانے اندھا نادان، کیا جانے ملا نادان، ظاہر کے علم رکھنے والے کو کیا خبر، پھتی پڑھ کھڑی قرآن وہ خطرے بات۔ انگریزی جس نے نہیں پڑھی وہ اعتراض کر سکتا، الٹے طرف کیوں لکھتے ہو؟ ہم نے انگریزی پڑھی نہیں نا، ہم اعتراض کیوں کریں؟ الٹے طرف ایسے اکڑ پکڑ یہ لکیریں لی کے شکے کیا نکالتے ہو؟ ہم نے انگریزی پڑھی نہیں تو اعتراض نہیں کرتے، کہتا ہے بڑی انگریزی پڑھی ہے۔ انگریزی پڑھنے والے کو ترجیح دیتے ہو، ان پڑھ کہتا ہے میں نہیں پڑھی۔ ولیوں کا علم جو ہے تیری سمجھ عقل سے بالا ترے، اعتراض کرو گے ایمان نہیں لوگے۔ جو کچھ کہتے ہیں فرمان کرتے ہیں، یقین جان یہ الہام الہی سے کہتے ہیں، یہ خدا کا فرمان ہے۔ آمنا صدق نہ کرنا، دیکھو خدا کے حضور میں یہ پہنچاتے ہیں۔
اے پیر بھائیو، اے ذکر والے، یہ دولت کوئی دولت ہے، ایک محبت الہی کا قطرہ مل جائے، اے ذکر والے ساری دنیا قربان کرو، محبت الہی کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دل تو کہتی ہے ساری زندگی جماعت رہے، اپنے پیر کی بات کرتے ہیں، فقیر جاتے ہیں پھر بخار نکلتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر دل کو دلاسا دیتے ہیں کہ کل پھر روڑی درگاہ جہاد نفس پہ حضور کا عرس ہے، پھر بخار آتا ہے، پھر دلاسا دیتے ہیں، پھر 2 دن کے بعد لاہور جانا ہے، پھر دلاسا دیتے ہیں حضور آباد ہے۔ یہ تو ایک دل کو تسلی دینے کے میرے پیر بہانے رکھے ہیں کہ بیمار نہ ہو، پھر کوئی نئی جماعت آئے ان کو پیغام ہمارا پہنچے، پھر 4 دن کے بعد لاہور لاڑکانے پہنچو۔ اے ذکر والے دل تو کہتی ہے حیاتی بھر بیٹھ کے میرے پیر کے باتیں سنو۔ یہ وہ علم ہے باطن کا جو بن لکھے قلم پہ ایمان لکھ دیتے ہیں، بن قلم کاپی کے دلوں پہ ایمان لکھتے ہیں، یہ بن پڑھے پڑھا دیتے ہیں، بن لکھے لکھ دیتے ہیں، بن سمجھانے کے یہ سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام زمین پہ آیا، تمام جانوروں، درندے پرندے پکھی 18,000 مخلوقات، یہ پھل فروٹ سبزیاں سب کے نام سناتا گیا تو فرشتے حیران ہو گئے۔ تو آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے یہ علم خدا نے دیا، یہ تو کتابوں میں لکھا نہ تھا۔ دنیا کہتی ہے باطن کا علم کیا ہے؟ دل کا اندھا، یہ ان چیزوں کے نام کس نے رکھے؟ آدم علیہ السلام رکھے۔ یہ باطن کا علم جو جانتے ہیں وہ بن جانے جان دیتے ہیں، بن پڑھے پڑھ دیتے ہیں۔ سکھ رمز وجود ونیاون دی، اتھا حاجت ملا نہیں کو پڑھنا۔